بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن میں ہی دونوں میں دوستی تھی۔ جوان ہو کر دونوں نے تجارت بھی اکٹھے ہی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ظہور سے پہلے بھی سچے اور ایماندار تاجر مشہور تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا تو نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں غریب پروری کے لیے مشہور تھے اور انسانی ہمدردی کے تحت غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ جب کفار مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو تکلیف دینا شروع کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ راستے میں کفار کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ جبل سور کے ایک غار میں پناہ لی۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے مسجد کے لیے زمین خرید کر دی۔ جب قریش مکہ سے لڑائیاں شروع ہوئیں تو غزوہ بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لا کر جہاد کے چندے میں دے دیا۔ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے آپ کی جگہ نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے آپ کو اپنا خلیفہ چنا۔ آپ نے اپنے خطبات میں کہا کہ میں تمہارا امیر یا خلیفہ نہیں بلکہ خادم ہوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، ورنہ میرا حکم نہ ماننا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی کئی فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعض لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار بن گئے اور بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مردانگی اور تحمل سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں اور رومیوں سے جنگیں ہوئیں، لیکن ان کے فیصلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہوئے۔ تاہم عراق اور شام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت صرف 2.25 برس رہا۔ آپ صدیق اکبر نے نہایت سادہ زندگی بسر کی اور مسلمانوں کے خزانے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی زندگی کے مصارف کا کوئی بوجھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی عظیم سعادت حاصل ہوئی۔ جزاک اللہ۔